ایک گاؤں میں چندو نامی ایک آدمی رہتا تھا۔ وہ بہت امیر خاندان سے تھا، مگر اس نے اپنی ساری دولت چھوڑ دی تھی۔ وہ بہت ہی خوددار انسان تھا، اس لیے وہ اپنے گاؤں کے پاس والی زمین پر اپنے خاندان کے پاس بس گیا تھا، جہاں وہ کھیتی باڑی کرتا تھا اور اسی سے روزی روٹی کما رہا تھا۔ اس کی بیوی مٹی کے پتلے بناتی تھی اور وہ اسے بیچ کر کمائی کرتے تھے۔ کئی سال گزر گئے اور اب اس کے جڑواں بچے بڑے ہو گئے اور چندو کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک دن چندو نے اپنے آلسی جڑواں بیٹوں کو بلا کر کہا، میرے بچوں، تم لوگوں کو تو اب پتہ ہی ہے کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی۔ تمہاری ماں بھی اب اس دنیا میں نہیں، اور کب تک تم کام کیے بغیر زندگی گزارو گے؟ جب تک میں تندرست تھا میں نے تم لوگوں کا خیال رکھا، پر اب میں بہت کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہوں۔ مہربانی کر کے کام کرو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ چندو نے بہت ہی دکھی اور بھرے من سے اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، مگر لڑکوں نے ایک نہ سنی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگ گئے اور وہاں سے چل دیے۔ چندو بہت پریشان تھا کہ اس کے بیٹے اس کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہے۔ اسے لگا کہ اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا، نہیں تو اس کے بیٹے برباد ہو جائیں گے اور کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے۔ میرے بچوں، کئی سال پہلے ہمارے بزرگ بڑے بڑے محلوں میں رہا کرتے تھے۔ اس محل کے پیچھے ایک کمرہ ہے جس کی چابی صرف میرے پاس ہے۔ چابی لے کے جاؤ اور ساری قیمتی چیزوں کو لے آؤ، اور دھیان رکھنا کہ تم لوگوں کو سامان لاتے ہوئے کوئی نہ دیکھے۔ دونوں بیٹوں نے بڑے ہی جوش میں اپنے بابا کی بات سنی۔ ان سے اب رہا نہیں گیا یہ جاننے کے لیے کہ اس کمرے میں ایسا ہے کیا۔ وہ وہاں جلدی جلدی پہنچے اور دروازہ کھولا تو بہت حیران ہوئے، کیونکہ وہاں صرف ایک مٹی کا گھڑا رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ ارے، جب بابا نے بولا کہ یہاں کوئی خزانہ ہے تو مجھے لگا کہ کوئی ہیرے موتی ہوں گے، مگر یہاں تو صرف ایک مٹی کا گھڑا رکھا ہے۔ ہاں، صحیح کہا، مگر اب ہم کیا کریں؟ ہم اتنی محنت سے اتنی دور آئے ہیں، چلو اسی کو لے جاتے ہیں۔ ان دونوں نے وہ گھڑا لا کر بابا کو دے دیا۔ یہ مٹی کا گھڑا جادوئی ہے، تم لوگوں کو اس کا جادو نہیں پتا۔ اگر تم لوگوں نے اسے استعمال کیا تو یہ تم دونوں کی زندگی ہی بدل ڈالے گا۔ لڑکوں نے باپ کی بات دھیان سے سنی اور اندازہ لگانے لگے کہ اس گھڑے کا استعمال کیسے کریں۔ بہت کوشش کی مگر اس گھڑے کا جادو سمجھ نہیں پائے۔ ایسے ہی کئی دن گزر گئے۔ ایک دن چندو کے چھوٹے بیٹے نے ایک پھول توڑ کر سونگھا اور پیچھے پھینک دیا۔ وہ پھول اسی گھڑے میں جا گرا۔ پاس میں دوسرا بیٹا پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ اچانک چھوٹے بیٹے نے دیکھا کہ وہ گھڑا جس میں پھول گرا تھا وہ پھولوں سے بھر گیا۔ ارے واہ، پانی ڈالنے پر اتنے سارے پھول کھل اٹھے، چلو ہم انہیں بیچ کر خوب پیسے کمائیں گے اور بہت امیر ہو جائیں گے۔ دونوں بیٹے بازار گئے اور اچھے داموں میں سارے پھول بیچ دیے اور اپنی کمائی لے کر گھر واپس آ گئے۔ جب انہیں گھڑے کی اصل جادوئی طاقت کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہو گئے۔ دن بدن وہ جادوئی گھڑے کا استعمال کرنے لگے۔ اور بہت سارے سبزی اور پھول بیچ کر پیسے کمانے لگے، مگر انہوں نے ان پیسوں کو سمجھداری سے خرچ نہیں کیا۔
کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ ان پیسوں کو اکٹھا کرتے کرتے ان کو گھڑے کے جادو کی عادت پڑ گئی، اور اسی چکر میں باقی پودوں اور پھولوں کو وہ نظر انداز کرنے لگے۔ چندو نے اپنے بیٹوں کے برتاؤ کو دن بدن بگڑتے دیکھا تو بہت پریشان ہو گیا۔ میرے بچے اس گھڑے کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، مجھے ان کو سبق سکھانا ہوگا۔ میں اس گھڑے کو چھپا دیتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں اب یہ کیا کرتے ہیں۔ روز کی طرح دونوں بیٹے گھڑے کو لینے آئے، مگر وہ انہیں ملا ہی نہیں۔ ارے گھڑا کہاں گیا؟ ہم نے کل یہیں تو رکھا تھا، باہر بھی نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ دونوں بیٹوں کو اب اندازہ ہوا کہ پیسوں کے بغیر زندگی کتنی مشکل ہے، تو آخر میں انہوں نے خود سبزی اگانا شروع کی۔ اب روز بڑا بیٹا سبزی اگاتا تھا اور چھوٹا بیٹا پھولوں کا دھیان رکھتا تھا۔ پھر جو بھی ملتا وہ بازار میں بیچ کر پیسے کماتے اور سمجھداری سے خرچ کرتے تھے۔ چندو نے جب اپنے بچوں میں اتنا اچھا بدلاؤ دیکھا تو وہ گھڑا خود اپنے بچوں کے حوالے کر دیا اور کہا، تم دونوں نے لالچ میں آ کر اس جادوئی گھڑے کا استعمال کیا تھا۔ اس گھڑے کا مطلب یہ نہیں کہ تم محنت کرنا بھول جاؤ، یہ گھڑا تمہارے برے وقت میں کام آئے گا، اور اس سے کمائے ہوئے پیسوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا۔ اس گھڑے کو ہم پشتوں سے سنبھالتے آ رہے ہیں، اور اب اس کی حفاظت تم دونوں کے ذمہ ہے۔ اب تم لوگوں کو سیکھ مل چکی ہے۔ ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی لالچ نہیں کریں گے، اور دل سے اور محنت سے کام کر کے پیسے کمائیں گے، اور اس گھڑے کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ کریں گے۔